بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے اپلیکیشن کس طرح ڈرافٹ کی جاتی ہے کسی بھی جاب کے لیے، اس میں کیا کنٹینٹس ہونے چاہیے، کیسے لکھی جا سکتی ہے، کیا کیا ڈاکومنٹس۔ لیکن ڈاکومنٹس اٹیچ تب کرنے پڑیں گے جب جو ایڈورٹائزمنٹ آئی ہے اس میں ریکوائر بھی کیا گیا ہو۔ کئی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہیں اس میں ڈاکومنٹس درکار نہیں ہوتے، سمپل اپلیکیشن مانگی جاتی ہے، تو اس طرح کیٹیگری مختلف ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے جو ایڈ ہے جاب سے ریلیٹڈ اس کو تسلی سے پڑھنا ہے، اس میں لکھا کیا ہے، کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے، آخری تاریخ کب ہے اور کیا کرائٹیریا رکھا گیا ہے۔ اگر آپ اس کرائٹیریا پر میٹ کرتے ہیں تو پھر آپ اپلیکیشن لکھ سکتے ہیں۔ اب جیسے یہ ایک ایڈ میرے پاس کھلا ہوا ہے، اس میں ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ کلیکٹر راولپنڈی میں جو جابز آئی ہیں جیسے کہ نائب قاصد، اب یہ نہیں کہ بغیر پڑھے آپ نے کہا نائب قاصد ہے اور ڈپٹی کمشنر ہے تو آپ نے درخواست لکھ دی ڈائریکٹلی، نہیں، اس میں پہلے تمام چیزیں پڑھنے کے بعد، کیونکہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ لکھا ہوا ہے برائے معذور افراد۔ اب یہ اسپیسیفکلی جو ہے یہ صرف معذور افراد کے لیے ہے۔ اگر ایک صحیح اسپیشل پرسن نہیں ہے، کوئی شخص یا معذور افراد نہیں ہے تو وہ اپلائی نہیں کر سکتا، وہ اہل ہی نہیں ہے۔ تو اب اس کا اسکیل بھی دیکھ لیں، ایک اسکیل ہے نمبر فرسٹ، اور اس کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے وہ دیکھ لیں، 25/3/2019 آخری تاریخ ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈاکومنٹس اٹیچ کیے جانے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں، درخواست کے ہمراہ تعلیمی اسناد، قومی شناختی کارڈ، ڈومیسائل سرٹیفکیٹ اور ڈسٹرکٹ اسسمنٹ بورڈ کا سرٹیفکیٹ منسلک کرنا ضروری ہے۔ اب کئی دفعہ لکھا ہوتا ہے مصدقہ نقول یعنی اٹیسٹڈ کاپیز، کئی دفعہ نہیں لکھا ہوتا۔ اب یہاں پہ نہیں لکھا ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اٹیسٹڈ کاپی ہی اٹیچ کریں، سمپل اپلیکیشن لکھیں اور یہ ڈاکومنٹس جو اس میں لکھا ہوا ڈومیسائل سرٹیفکیٹ، اور کیونکہ یہ معذور افراد کے لیے اس وجہ سے ڈسٹرکٹ اسسمنٹ بورڈ کا سرٹیفکیٹ ہونا بھی ضروری ہے۔ لیکن اب اور اس کے علاوہ یہ تمام چیزیں آپ اس کی جو ٹرم اینڈ کنڈیشن پڑھنے کے بعد اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس کے نام لکھنی ہے، کیونکہ جو آفس ہے وہ ڈپٹی کمشنر کا ہے تو ڈپٹی کمشنر کے نام ہی لکھیں گے۔ یہاں پہ نیچے نام بھی آئے گا، چودھری محمد علی رندھاوا، ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ کلیکٹر راولپنڈی۔ تو آپ نام بھی لکھیں، ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے ضلع میں، تو لکھ سکتے ہیں بخدمت جناب ڈپٹی کمشنر صاحب راولپنڈی، درخواست برائے تقرری بطور نائب قاصد۔ اب یہاں پہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، یہ میں صرف معذور افراد کے لیے اسپیسیفک نہیں بنا رہا، جنرل سے بنا رہا ہوں۔ اگر یہ معذور افراد کی نہیں ہوتی، سمپل ہوتی، لیکن اگر معذور افراد کی بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ سمپل ایک اس میں جملہ ایڈ کر سکتے ہیں کہ میری ٹانگ جو ہے وہ معذور ہے، میں خود معذور ہوں اور میری ٹانگ جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے، یا کوئی بھی جو معذوری آپ کی ہے، میری آنکھ نہیں ہے ایک، یا اس طرح میں نابینا ہوں، یا جو بھی معذوری ہو سکتی ہے وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کوٹے پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں، درخواست برائے تقرری بطور نائب قاصد۔ اس میں اگر آپ کو BPS معلوم ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں BPS 1، اس کا 1 ہوتا ہے۔ گزارش حسب ذیل ہے یہ کہ سائل کو بذریعہ اشتہار جنگ اخبار مورخہ علم ہوا ہے کہ نائب قاصد کی چند اسامیاں جناب کے زیر سایہ خالی ہیں۔ اب پہلے علم کا بتانا ہے کہ آپ کو علم کیسے ہوا۔ اگر آپ کو اخبار کے وساطت سے ہوا، اخبار کے ذریعے ہوا تو اخبار کا لکھے، اگر کسی اور نے آپ کو بتایا تو آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ باخبر جو ہے باوثوق ذرائع سے لکھ سکتے ہیں، کچھ بھی۔ تو یہ تو ہو گیا پہلے اپنی انفارمیشن کا کہ کس طرح آپ کو انفارمیشن ہوئی۔ نمبر سیکنڈ پہ آپ اپنے بارے میں تھوڑا بتائیں گے کہ آپ غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، جو بھی ہیں، اور تھوڑا سا کیونکہ اس میں تفصیلی جو اپلیکیشن ہے وہ اس میں تفصیلی جو ہے وہ ڈیٹیل نہیں لکھی جا سکتی، کیونکہ کئی افراد کی ڈیٹیل بہت لمبی چوڑی ہو سکتی ہے، تو اس وجہ سے ایک اس الگ سے جو بایو ڈیٹا کی جو یعنی CV جو ہے وہ الگ سے ڈرافٹ کر لی جائے، اور جہاں بھی اپلیکیشنز درکار ہوں وہاں پہ آپ وہ صرف اٹیچ کر کے اس کو سینڈ کر دیں۔ ایک اپلیکیشن الگ بھیجیں، CV الگ بھیجیں، جس میں وہ ایک آپ کا تمام تجربے اور یہ نام، بلدیت، ایڈریس، ڈومیسائل وغیرہ کی تفصیل درج ہو۔ گھرانہ متوسط گھرانے سے تعلق ہے اور سائل نے مختلف دفاتر میں بطور نائب قاصد
عرصہ تک میں 4 سال اپنی خدمات سر انجام دی. تھوڑا سا اس میں لکھ دیں کتنے عرصہ آپ کو ایکسپیرینس ہے اسی فیلڈ سے ریلیٹڈ. اگر یہ نائب قاصد کی ہے تو آپ نائب قاصد اگر آپ نے کام کیا تو آپ لکھیں. کلرک ہیں, کمپیوٹر کی ہے, کوئی جاب ہے ڈیٹا انٹری کی ہے, تو وہ آپ اسی حساب سے اپنا ایکسپیرینس لکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہے تو. اس کا سرٹیفکیٹ ہے تو وہ بھی ایڈیشنل وہ لگا لیں, کیونکہ انہوں نے تجربہ کا بھی شاید لکھا ہو اس میں. اگر انہوں نے نہیں لکھا تو آپ لیکن پھر بھی لگا لیں کیونکہ ایک پلس پوائنٹ ہوتا ہے. یہ کہ سائل مذکورہ بالا اسامی کے لیے اپنی خدمات پیش کرنا چاہتا ہے اور آپ کو یقین دلاتا ہے کہ اگر سائل کو ملازمت کا موقع دیا جائے تو سائل محنت, ایمانداری اور لگن سے اپنے فرائض سر انجام دے گا. اگر تو اپلیکیشن دینے والا محنتی ہے, واقعی ایماندار بھی ہے اور لگن سے کام کرنے والا ہے تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں, نہیں تو آپ نہ لکھیں, اس کا کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے اس طرح. اور بہتر یہ ہے کہ آپ سچ ہی لکھیں. آگے جو پریئر ہے اس میں لکھنا ہے, استدعا ہے کہ سائل کی درخواست پر نظر ثانی فرماتے ہوئے سائل کو نائب قاصد کی اسامی کے لیے موقع عنایت فرمایا جائے. جناب کی عین نوازش ہوگی. سمپل اپلیکیشن ہے 2-3 لیکن بس کام کی بات لکھنی ہے, اتنی لمبی چوڑی ضرورت نہیں ہے. وہ آپ سی وی میں آپ لکھ سکتے ہیں جو آپ کے تجربے ہیں اور جو آپ کی ایکسٹرا سکلز ہیں وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. نام, ودیت, ایڈریس, رابطہ نمبر, اور یہاں پہ آپ ڈیٹ ڈال سکتے ہیں آج کی جس دن آپ نے اپلیکیشن ڈرافٹ کی ہو. اب آپ نے یہ اپلیکیشن ڈرافٹ کرنے کے بعد سگنیچر کرنے ہیں اور سینڈ کر دینی ہے متعلقہ دفتر میں, اور اس تاریخ سے قبل کیونکہ ڈیٹ لکھی ہے.